معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں شیخ زخمیوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ صورتحال کو دیکھ کر بزنطینی قیدی اپنے ساتھی سے کہتا ہے تم اب ایک چھوٹی سی پریشانی پیدا کرنے جا رہے ہو، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ اس پر اس کا ساتھی کہتا ہے دیکھو اگر تم پکڑے گئے تو اس بار یقیناً تم مار دیے جاؤ گے۔ جواباً بزنطینی سپاہی کہتا ہے میں یہاں گزرنے والے ہر لمحے کو اپنے لیے مردہ ہونا ہی تعبیر کرتا ہوں، مجھے یہاں سے بھاگنا ہے۔ یہ سن کر دوسرا ساتھی کہتا ہے یہ فضول حرکت ہے، جلدی تبادلہ ہو جائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اس پر پہلے والا بزنطینی سپاہی کہتا ہے لگتا ہے کہ تم سلفادر کو بالکل نہیں جانتے، یہاں سے اب کوئی نجات نہیں ہے، محافظوں کی توجہ ہٹاؤ۔ یہ کہتے ساتھی وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کا سامنا شیخ سے ہو جاتا ہے۔ شیخ مشروب گلاس میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں پیو جوان پیو، اس سے تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ سلطان کے دیوان میں جندارلی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا، لیکن ہمارے پاس شہداء ہیں۔ جندارلی کی بات سن کر سلطان کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو بھول گئے ہیں جندارلی؟ جندارلی کہتا ہے ہرگز نہیں میرے سلطان، میں ان میں سے ہر ایک پر آپ کی توجہ کا گواہ ہوں اور میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن اب ہم دیوان میں ہیں، مشاورت میں ہیں، جہاں حقیقت بولی جا سکتی ہے ہم وہاں ہیں۔ ہمیں جس شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے ساتھ ہمارے جانصاروں نے اپنی کوششیں گنوا دیں، ان کا فتح پر یقین پہلے جیسا نہیں رہا۔ جانصاری اس بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کے وفادار ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ فرحت پاشا یہاں ہیں، وہ زخمی ہونے کے باوجود قسطنطنیہ جائیں گے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ سپاہیوں کی صورتحال کیا ہے؟ اس پر فرحت بولتے ہوئے کہتا ہے خلیل پاشا ٹھیک کہہ رہے ہیں سلطان معظم، سپاہی اپنے یقین کھو بیٹھے ہیں۔ جندارلی کہتا ہے دوغان آغا بھی یہاں ہیں، جنیسریوں کے بہت زیادہ شہید ہیں، اور جاگ جل رہا ہے، دیگچی ابل رہی ہے، یہ آپ کو خود ہی بتا سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم ایک بار پھر ہار گئے تو ریاست وقفے وقفے سے گر جائے گی۔ جندارلی کی باتیں سن کر سلطان بے چین ہوتے ہوئے دوغان سے پوچھتے ہیں دوغان تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ خلیل پاشا کو سن چکے ہو، کیا تمہارا دل جلتا ہے؟ دوغان جندارلی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے میرا دل جل رہا ہے سلطان معظم، لیکن اگر ہم پیچھے مڑتے ہیں تو یہ اور جلے گا۔ جنیسریوں کا خون زمین پر رائے گا گیا تو جلے گا، دیگچی ابلتی ہے، لیکن اگر ہم پیچھے ہٹے تو یہ گر جائے گی۔ جانصاریوں کے دماغ میں صرف انتقام ہے، جانصاریوں کے دماغ میں صرف فتح ہے سلطان معظم۔ دوغان کی باتیں سن کر سلطان خوش ہوتے ہوئے جندارلی سے کہتے ہیں دوغان کی باتیں سن چکے ہو جندارلی، جہاں تک سپاہیوں کی صورتحال کی بات ہے سپاہیوں کا متزلزل یقین اور انہیں ہمت تم فراہم کرو گے۔ فرحت پاشا مجھے یقین ہے آپ کو اس طرح قسطنطنیہ جاتے ہوئے دیکھ کر سپاہیوں کا یقین مزید پختہ ہوگا۔ ایورانوس علی بے رکے باقی سب لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر علی بے کے علاوہ تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے درنی کے محل میں گلشا اور بہار اکٹھی کھڑی ہوتی ہیں۔ گلشا غصے سے کہتی ہے کیا مطلب کہ بورسا جاؤں بہار؟ اس پر بہار کہتی ہے میں تمہاری اور مصطفیٰ کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں گلشا، بورسا میں ٹھہرنا تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ جواباً گلشا کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا، دوبارہ کبھی اپنے دماغ میں ایسی بات نہ لانا، میں سلطان کے آنے سے پہلے کہیں نہیں جاؤں گی۔ بہار غصے سے کہتی ہے شاید تم بھول گئی ہو کہ میں سربراہ خاتون ہوں، میں تم سے پوچھ نہیں رہی ہوں بلکہ حکم دے رہی ہوں۔ اسی دوران مارا خاتون بایزید کو لے کر وہاں آتی ہیں اور غصے سے کہتی ہیں تم نے جو کچھ کیا وہ بہت ہو گیا ہے بہار، درنی میں تم نے شہزادوں کے اساتذہ کو تبدیل کیا ہے، جبکہ بچوں نے صرف اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی ہے، وہ سرداری کا سبق کیوں حاصل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ تخت کا سبق حاصل کر رہے ہیں، یہ بچے کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ ہمارے سلطان نے یہ حکم دیا تھا کیا؟ بہار تم کس حق کے ساتھ یہ کر سکتی ہو؟ جواباً بہار کہتی ہے جسے آپ بچہ کہہ رہی ہیں وہ اس محل کا عظیم ترین شہزادہ ہے، اپنی اوقات کو نہ جاننے والی آپ ہیں، جو اوقات نہیں جانتی وہ آپ کی زبان ہے، آپ یہاں آ کر مجھے اقدار اور حدود نہیں سکھا سکتی، ویسے ہم اس فانی دنیا میں بدترین سوچے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، خدا نہ کرے اگر ہمارے سلطان کو کچھ ہوتا ہے تو تخت پر ایک نہ تجربہ کار شہزادہ نہیں بلکہ ایک مکمل سلطان ان کی جگہ لے گا، یہ غلط ہے کیا؟ بہار کی باتیں سن کر مارا خاتون کہتی ہیں تم آگ سے کھیل رہی ہو۔ جواباً بہار کہتی ہے شہزادہ میرا بیٹا ہے، میں چاہوں تو اسے کامیاب کروں، چاہوں تو اسے برباد کروں، آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مارا خاتون کہتی ہیں مجھے اس محل میں ہر چیز سے سروکار ہے۔ جواباً بہار کہتی ہے یہ محل اگر مراد خان کا ہوتا تو جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہوتا، لیکن یہ محل محمد خان کا محل ہے، آپ مراد خان کی پسندیدہ تھی، لیکن وہ دن گزر چکے، مراد خان مرحوم بن گئے ہیں، جہاں تک میری بات ہے میں محمد خان کی آنکھوں کی چمک ہوں، اگر کسی کو بولنے کا حق ہے تو وہ میں ہوں، خاص کر کے میرے بیٹے کے متعلق میرے علاوہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کچھ بولے، مجھے میرے شہزادے کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر باہر نکل جائیں۔ بہار کی باتیں سن کر مارا خاتون اور باقی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان تخت پر بیٹھے مارا خاتون کی جانب سے آئے ہوئے خط کی باتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ مارا خاتون نے لکھا تھا بہار نے آپ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر بایزید کو تخت پر بٹھا دیا ہے، آپ کے بابا بھی تب تخت پر بیٹھے جب آپ کے دادا زندہ تھے، وہ یہ ساری کہانیاں بایزید کو سنا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں یاد آنے کے بعد سلطان غصے میں علی صاحب سے کہتے ہیں آپ کا دل یا سر بوڑھا ہو گیا ہے علی صاحب، یہ سب بکواس جس خط میں لکھی ہے اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا،
جواباً علی صاحب کہتے ہیں میرے سلطان آپ کے مقصد پر میری جان قربان ہونے کو تیار ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں اگر میرے تخت پر نظریں جمائی جاتی ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو بایزید کا لالا بننے کا حکم نہیں دیا تھا کیا؟ بایزید کو روایات کا درس دیں، ریاست کیا ہے اسے بتائیں، حکمران کون ہوتا ہے اس بارے میں اسے سکھانے کو نہیں کہا تھا؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں اور تخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لیکن روایات کے ساتھ ساتھ تخت بھی زوال کے قریب ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خط علی بے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ خط کو پڑھتے ساتھ ہی علی بے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سلطان کیا حکم فرماتے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں ادر نہیں جائیں، جو اپنے دماغ کے ساتھ نہیں سکھا پائے ضرورت پڑے تو اپنی زندگی کے ساتھ سکھائیں۔ یہ سنتے ساتھی علی بھی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے ریاست کو بچانے کے لیے سلطان کے بھائی احمد کی جان لے لی تھی۔ یہ خیال آتے ہی علی بھی کہتے ہیں میرے سلطان اولاد کا غم بھائی کے غم جیسا نہیں ہے، صرف آپ کا دل ہی نہیں بلکہ آپ کا تمام جسم بھی جل جائے گا۔ جواباً سلطان اپنے آنسو دباتے ہوئے کہتے ہیں دین ملت اور لوگوں کے جلسنے سے بہتر ہے کہ میں جلس جاؤں۔ ہماری گفتگو ہمارے نفس کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری ریاست کے لیے ہے۔ ریاست کا غم اپنے دل میں لے کر جانے کے بجائے اولاد کا دکھ پیٹ پر اٹھا سکتا ہوں۔ آپ جا سکتے ہیں علی بے۔ ناظرین تو کیا سلطان ریاست کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ دوسری طرف فرج جندارلی کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک طرف سلطان دوسری طرف دوغان، انہوں نے آپ کی باتوں کو کچل دیا ہے پاشا، وہ یقیناً فتح کریں گے کہتے ہوئے نہیں رک رہے تھے۔ میرے پاشا ایک وقت تھا سلطان تک بھی آپ کی تجویز پر سوال نہیں اٹھا سکتے تھے مگر اب بوڑھے ہو گئے ہو۔ جواباً جندارلی کہتا ہے بہت سے لوگ ایک ہی باری میں کشتی جیت جاتے ہیں مگر چند کھیلوں میں جیتنے کے لیے حقیقی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج نہ سے ہی تو کل ضرور ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے پنجے چھپائیں اور انتظار کریں، یقیناً کوئی غلطی ہوگی۔ پھر اس وقت جندارلی اپنی بات کہنے سے نہیں رکے گا۔ باہر سے سلیمان سلطان کے خیمے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سلیمان کو دیکھ کر وہاں موجود بطال اس کا راستہ روک لیتا ہے۔ سلیمان پوچھتا ہے کیا ہمارے سلطان اپنے خیمے میں ہیں بطال صاحب؟ جواباً بطال کہتا ہے جی ہاں۔ یہ سن کر سلیمان آگے بڑھنے لگتا ہے تو بطال کہتا ہے آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ اس پر سلیمان پوچھتا ہے آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں نہیں مل سکتا؟ جواباً بطال کہتا ہے تمہیں اجازت نہیں ہے سلیمان۔ سلیمان کہتا ہے ہمارے سلطان ہر کسی سے ملتے ہیں اور ہر کوئی ان سے مشورہ کر سکتا ہے۔ بطال صاحب کیا اب آپ اس کا فیصلہ کریں گے؟ جواباً بطال کہتا ہے ہر کوئی ہمارے سلطان سے مل سکتا ہے اور اپنی مصیبت بتا سکتا ہے لیکن تم مصیبت تلاش کر رہے ہو سلیمان۔ ہمارے سلطان نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ ایک شخص کو نہیں دیکھنا چاہتے اور وہ تم ہو سلیمان، اس لیے یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ یہ سن کر سلیمان غصے سے کہتا ہے جب تم محفوظ سرزمین پر کنجی کے طور پر لڑ رہے تھے میں 100 بیڑوں کی قیادت کر رہا تھا اور کافروں کو تباہ کر رہا تھا، اپنی حد میں رہو۔ جواباً بطال کہتا ہے پھر آخر میں کیا ہوا؟ تم چند بیڑے بھی نہیں لے سکے اور ہمیں جھکا دیا۔ سلیمان تم نے خود کو بیوقوف ثابت کیا اور ہمیں شرمندہ کروا دیا۔ یہ سن کر سلیمان کہتا ہے تم ہوتے کون ہو مجھ سے ایسی بات کرنے والے؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلیمان اس پہ حملہ کر دیتا ہے مگر بطال اس کے حملے کو ناکام بنا کر اسے ایک زوردار مکہ رسید کرتا ہے اور اگلے ہی لمحے دونوں اطراف کے سپاہی اپنی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کا محافظ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے سلطان کے خیمے کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ اسی لمحے وہاں فرحت اور جندارلی آ جاتے ہیں۔ فرحت یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے سلطان بھی خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی سب لوگ گداب بجا لاتے ہیں۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں میرے خیمے کے سامنے یہ سب کرنے کے تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی؟ غافلو ہوتے کون ہو یہاں یہ سب کرنے والے؟ سلطان کو غصے میں دیکھ کر سلیمان اور بطال بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر بزنطینی سپاہی شیخ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیں کھانے کے ایک پیالے سے اور رحم کے ایک 2 چمچ سے بیوقوف بنا سکتے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ جواباً شیخ کہتے ہیں کسی کو بھی بیوقوف نہیں بنایا جا رہا، یہ کرنا مسلمانوں کے لیے موضوع نہیں ہے، ہم صرف حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ بزنطینی سپاہی پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ جس کو چاہو قتل کر دو اور جس کی جان نہیں لے سکتے انہیں قید کر لو۔ شیخ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم لوگ ہمیں قید کرتے تو کیا ہمارے ہاتھ یوں آزاد ہوتے؟ جواباً بزنطینی سپاہی کہتا ہے جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن پر پچھتائیں گے کہ کاش ہمارا سامنا آپ سے نہ ہوتا۔ شیخ محبت سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے تمہیں ویسا ہی دیا جیسا اپنے سپاہیوں کو کھانے کے لیے دیا، ہم تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال رہے۔ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تمہیں اللہ کا مسافر سمجھتے ہیں، اللہ کا مسافر ہم تمہیں ایسے دیکھ رہے ہیں۔ بزنطینی سپاہی شیخ کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کے جھوٹ اور رحم سے بیوقوف نہیں بنوں گا۔ شیخ اس کے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں وقت آئے گا جب تمہارا دل یقین کے ساتھ جل اٹھے گا مگر تب تک اپنے دل سے سوال کرنا مت چھوڑنا۔ دوسری طرف سلطان کے سامنے دوغان اور بطال کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان غصے سے کہتے ہیں کب سے جنسیری سردران کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں دوغان آغا؟ جواباً دوغان کہتا ہے بلتائی اغلو ابھی تک اپنی جگہ نہیں جانتے میرے سلطان، تاہم بطال بے نے۔ دوغان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سلطان کہتے ہیں پھر ان لوگوں کو لباس کیوں دے رہے ہو جو اپنی جگہ نہیں جانتے؟ میں نے تمہیں اس بارے میں خبردار نہیں کیا تھا کیا؟ دیواریں سامنے ہیں، کافر یہاں ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچ رہے ہو، یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ ہم کام کر سکیں۔ اس پر وہاں موجود فرد کہتا ہے یہ مسئلہ دوسروں کو بڑھاوا دے گا میرے سلطان، ہم جانتے ہیں کہ سپاہیوں کے دل ابھی تک جل رہے ہیں، جانشیریوں اور اکنجیوں میں سے جس نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار کھینچی ہے انہیں کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے سے دور رکھیں۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں فرد پاشا ٹھیک کہہ رہے ہیں، بطال صاحب کے خلاف تلواریں نکالنے والوں کو جنگل میں موجود کالی گریا کی دیواروں پر بھیج دیں، یہ جگہ قسطنطنیہ سے بہت دور ہے، شہر میں اگر کوئی مدد آئے یا کوئی باہر جائے تو وہ اس
اسے محفوظ بنائیں۔ دوغان کچھ کہنے لگتا ہے تو سلطان کہتے ہیں مجھے دوبارہ کہنے پر مجبور مت کرنا دوغان، وہ تب واپس آئیں گے جب ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ سلطان کا حکم ملتے ہی دوغان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر علی بھی خیمے سے باہر آ کر وہاں موجود سپاہیوں سے کہتے ہیں بہادروں، میری غیر موجودگی میں آپ لوگوں کی رہنمائی میرا بیٹا الپرین کرے گا، میرے نام کو ہمارے سلطان اور اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ سن کر تمام سپاہی سینے پہ ہاتھ رکھ کے اداب بجا لاتے ہیں اور الپرین علی بھی کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی علی بھی اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔